یہ مواد اور شکلوں کی ایک غیر معمولی آمیزش ہے۔ یونانی ڈیزائنر کوسٹاس لیمبریڈس کے بنائے ہوئے فرنیچر کی خصوصیت یہی ہے۔ ان کے ہاتھوں میں چاہے کوئی بھی چیز آ جائے وہ اسے آرٹ کے نمونے میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ میں کسی خاص مادے کا ماہر بننے کی کوشش نہیں کرتا، بلکہ اس کے برعکس میں مٹیریل کو مسلسل تبدیل کرتا رہتا ہوں تاکہ نئی توانائی اور تازہ ہوا کے ساتھ کچھ نیا تخلیق ہو سکے۔ میں نئی چیزیں آزماتا ہوں، تجربات کرتا ہوں اور غلطیاں بھی کرتا ہوں۔ اس 33 سالہ آرٹسٹ کا اسٹوڈیو یونانی دارالحکومت ایتھنز میں ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں ان کی منفرد تخلیقات جنم لیتی ہیں۔ کوسٹاس اس وقت ایک کنویں پر کام کر رہے ہیں۔ آپ کے ذہن میں ایک خیال ہوتا ہے اور پھر آپ اسے حقیقت کا روپ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ تاہم ہر مٹیریل کا اپنا ایک کردار بھی ہوتا ہے، اس کی اپنی ساخت ہوتی ہے جو بات کرنے پر جواب دیتی ہے۔ بس کبھی کبھار آپ کو یہ جواب پسند نہیں آتا اور پھر آپ کو مٹیریل سے لڑنا پڑتا ہے تاکہ وہ آپ سے تعاون کرے۔ سب سے بڑا چیلنج مادے کو آپس میں جوڑنا ہوتا ہے۔ آپ سیرامکس اور ماربل کو ایک ساتھ کیسے جوڑتے ہیں، یا آپ سٹیل اور شیشے کو ایک ساتھ کیسے رکھتے ہیں۔ ان کے فن پاروں سے آرٹ کے مختلف عہد عیاں ہوتے ہیں، جیسے کہ باروک عہد۔ ان کی ایلیمنٹل کیبنٹ میں آرٹ کی تاریخ کے ایک شاہکار کا حوالہ ملتا ہے۔ اسی طرح بیڈمنٹن کیبنٹ۔ 18ویں صدی کے باروک عہد کی یہ الماری نیلامی میں 30 ملین یورو میں فروخت ہوئی تھی اور یہ دنیا کی مہنگی ترین الماری ہے۔ میں ایک ایسے فن پارے میں تضاد پیدا کرنے کی کوشش کرتا رہا جو بہت مہنگی چیز کی نمائندگی کرتا ہے، جیسے کہ بیڈمنٹن کیبنٹ، لیکن میں نے اسے ایسے مٹیریل سے بنایا ہے جس کی بظاہر کوئی اہمیت نہیں، جسے عام طور پر لوگ کوڑا کرکٹ ہی سمجھتے ہیں۔ کوسٹاس لیمبریڈس نے نیدرلینڈ سے امتیازی حیثیت میں گریجویشن کی ڈگری حاصل کی تھی۔ وہ ہر کام اپنے ہاتھوں سے کرنے کو ترجیح دیتے ہیں، چاہے سولڈرنگ ہو، ٹائلیں لگانا ہو یا پھر شیشہ سازی کا کام۔ کوسٹاس لیمبریڈس ہر طرح کے ہنر سے واقف ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ ہم سب کچھ کرنے کے اہل ہوتے ہیں، یہ کچھ اور ہے جو ہمیں روکتا ہے۔ میری رائے میں یہ مہارت سے زیادہ طلب یا پھر خواہش کی بات ہے۔ مجھے ہر چیز دلچسپ لگتی ہے، میں خود کو روک نہیں پاتا۔ میں ہر چیز میں غوطہ زن ہونا چاہتا ہوں، اور وہ بھی بیک وقت۔ ان کا اسٹوڈیو مختلف طرح کے مواد سے بھرا پڑا ہے۔ پھینک دی جانے والی اشیاء لیمبریڈس کے لیے ایک حقیقی خزانہ ہوتی ہیں۔ مجھے یہ سب کچھ سڑک سے ملا، جیسے یہ پلاسٹک کے پرانے کھلونے یا چھت کی یہ ٹائلیں جو کسی گھر کی تزئین و آرائش کے بعد پھینک دی گئی تھیں۔ میرے لیے یہ سونے جیسی ہیں، یا پھر ماربل کے یہ ٹکڑے جمع کرنے کے لیے یہ میرا پسندیدہ مٹیریل ہے۔ یہ بہت بھاری ہیں، میرے علاوہ انہیں شاید کوئی بھی نہ اٹھاتا۔ ان کے فن پارے پیرس کی مشہور کارپینٹرز ورکشاپ گیلری میں رکھے جاتے ہیں، جہاں ان کے منفرد شاہکار ہزاروں یورو میں فروخت ہوتے ہیں۔ علامتی سطح پر میں خود اپنے کام کو ایک جاندار کے طور پر دیکھتا اور سمجھتا ہوں۔ ایک خیال ایک بیج کی طرح ہوتا ہے، اور ہم اسے یہاں اسٹوڈیو کے فرش میں بیج دیتے ہیں، اور جب ہم شوق سے اس کی دیکھ بھال کرتے ہیں، اسے اپنی توانائی اور وقت دیتے ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ پھر یہ پھلنے پھولنے لگتا ہے۔ کوسٹاس لیمبریڈس ایک ڈیزائنر ہونے کے ساتھ ساتھ تھوڑے سے فلسفی بھی لگتے ہیں۔ ان کے خیالات بھی ان کے فن پاروں کی طرح بہت منفرد ہیں۔